راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، ہم محفل میلاد سجاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، ہم محفل میلاد سجاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور یہ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے اور ذرے، یہ کہکشاں راہ گزر چاند ستارے اور ذرے، سبھی چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، سبھی چمک کر یہ بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام ہے، اہل ایمان کے لبوں پر درود و سلام ہے، ہم جشن میلاد مناتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور ان کی آمد کے پیامی ہے سبھی ہوا کے جھونکے، ان کی آمد کے پیامی ہے سبھی ہوا کے جھونکے، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آقا آپ آتے ہیں۔ اور خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی ہم عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر، خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر، انہی کی ہم عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر۔ اور خدا نے ان کو علوم بخشے، خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر، آیا ہے ان پہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر، آیا ہے ان پہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ اور خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مکان کا، وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر، وہ آج بھی ہم کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر۔ اور انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں، انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہوں کو اوپر اٹھا اٹھا کر، وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہوں کو اوپر اٹھا اٹھا کر۔ اور انہی کی الفت سے آج تک دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، انہی کی الفت سے آج تک دلوں کی مسجد میں روشنی ہے، نکھر کے آتا ہے ماہ نو بھی خاک طیبہ لگا لگا کر۔ اور چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، چمن چمن میں ہے بات ان کی، نگر نگر میں ہے نعت ان کی، انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر۔ اور سمٹ کے ساری زمیں آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، سمٹ کے ساری زمیں آئی بنی ہتھیلی پہ مثل رائی، صحابہ نے دی یہ گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر، صحابہ نے دی یہ گواہی جہاں میں ڈنکے بجا بجا کر۔ اور نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے، بگا کے ظلمتوں کو دم لیں گے چراغ دل کے
آقا سے دائمی ہے، ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے، سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر خدا ہے جن کو عظیم کہتا، مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کے ہم عظمت بتا رہے ہیں، انہی کے نعرے لگا لگا کر، اور خدا نے ان کو علوم بخشے، خدا نے ان کو علوم بخشے، قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہے ان پہ ذرہ ذرہ، رکھو جسے تم چھپا چھپا کر۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا اور باری کائنات زینت بسم کائنات مفخر موجودات تتمہ دورہ نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم، اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب شاہد ماتغا صاحب علم نشرہ، معصوم آمینہ عبداللہ کے پیارے آمینہ کے راج دلارے، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب العالمین ازل کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات مجھے صحیح اور کلمات الحق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے سنا کر آپ کو سن کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ محترم سامعین حضرات، جس طرح کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ماہ ربیع الاول میرے اور آپ کے لجپال نبی امام الانبیاء قائد المرسلین خاتم النبیین والمعصومین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مقدس کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقان رسول بڑی دھوم دھام کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں۔ آج کل میں نیٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ یمن کے اندر سرکاری سطح پہ وہ آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے گلے کے اندر لبیک یا رسول اللہ کا وہ پٹا اپنے گلے کے اندر ڈال رکھا ہے، اور لبیک یا رسول اللہ کی صداؤں میں وہ اپنے محبوب علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کر رہے تھے۔ محترم سامعین حضرات، اس ماہ مقدس کے اندر رب کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات ارضی میں جلوہ گر ہوئے۔ رب ذوالجلال نے اپنی لاریب کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ خلاق علم غزل اپنے محبوب علیہ السلام کی شان بیان فرما رہا ہے۔ رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر امام الانبیاء کی عظمت لوگوں کو بتا رہا ہے۔ کبھی خلاق علم غزل مصطفیٰ کی شان کو بیان فرماتا ہے تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے پیارے چہرے کی بھی قسم، تیری پیاری زلفوں کی بھی قسم۔ کبھی مدینہ کے تاجدار کی عظمت رب ذوالجلال اس انداز میں بیان فرماتا ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یا محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کبھی رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے الم نشرح لک صدرک، کبھی فرمایا جاتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کبھی فرمایا جاتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ رب ذوالجلال مصطفیٰ کی عظمت اس انداز سے قرآن حکیم کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ کبھی رب ذوالجلال مصطفیٰ کریم علیہ السلام جن گلیوں سے گزرتے ہیں رب ذوالجلال قرآن میں ان کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ کبھی رب ذوالجلال مصطفیٰ کے پیارے ہاتھوں کا ذکر فرماتا ہے، کبھی رب ذوالجلال مصطفیٰ کے پیارے والضحیٰ کے نور والے چہرے کا ذکر فرما رہا ہے، کبھی رب ذوالجلال قرآن حکیم کے اندر مصطفیٰ کی پیاری پیاری واللیل کی زلفوں کا ذکر فرما رہا ہے۔
بہت سے محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے قرآن حکیم کے اندر بے شمار مقامات پہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان فرمایا۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، رب کائنات اس میں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ اے لوگو، یہاں پہ ایمان والوں کا صرف ذکر نہیں کیا، فرمایا اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب کر دیا اور فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، فرمایا کہ تحقیق، لفظ قد ذکر کیا رب ذوالجلال نے، فرمایا تحقیق اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو بات کی جا رہی ہے وہ پکی بات ہے۔ فرمایا قد بے شک، جاءکم آ گئے تمہارے پاس، برہان من ربکم، فرمایا بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے، برہان آ گئی ہے، فرمایا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے۔ محترم سامعین حضرات، مفسرین فرماتے ہیں کہ برہان سے مراد بے شمار اس کے معنی ذکر کیے اور فرمایا اس سے جو مراد ہے وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات ہیں، کہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء کو جو معجزے عطا فرمائے ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، فرمایا برہان سے، دلیل سے مراد مصطفیٰ کے معجزے ہیں۔ تو بہت سے محترم سامعین حضرات، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، برہان آ گئی۔ بہت سے محترم سامعین حضرات کے استاذ انہوں خاتم النبیین والمعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں ایک التجا لے کے آیا ہوں، ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ میرے صحابی پوچھو، تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیں کہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے بتائیں رب ذوالجلال نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ محترم سامعین حضرات، یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا بڑا تفصیل دہ جواب ہے، میں صرف مختصر عرض کروں گا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی انکار نہیں کیا کہ جابر مجھے نہیں پتہ کہ رب نے کس چیز کو پہلے پیدا کیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے یہ بیان نہیں کیا، بلکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نوری، اے جابر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا تھا، فرمایا وہ کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ تیرے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا تھا۔ جابر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جابر رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا تو رب ذوالجلال نے پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ ارفع رأسک یا آدم۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی گئی تھی، ہاتھوں میں حرکت آئی، آنکھوں نے دیکھنا شروع کیا، رب ذوالجلال نے پہلا حکم نازل فرما دیا، فرمایا کہ آدم ذرا اپنا سر اوپر کو اٹھاؤ۔
حضرت آدم علیہ السلام نے رب ذوالجلال کے حکم کی تعمیل کی، سر مبارک جب اوپر اٹھایا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے عرش اولا پہ ایک چمکتا ہوا نور دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا الہ العالمین، یہ کس کا نور ہے؟ یا الہ العالمین مجھے بتایا جائے یہ کس کا نور ہے، یہ کون سی ہستی ہے کہ جس کو تو نے مجھ سے بھی پہلے پیدا فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا تو رب ذوالجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ آدم یہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہو گیا ہے، یہ نور نہیں کوئی اور چیز ہے۔ رب ذوالجلال نے یہ نہیں بیان فرمایا، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ آدم یہ بڑی شانوں والے نبی کا نور ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آدم یہ نور نہیں یہ کوئی اور چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تو کیا تھا؟ نور تھا۔ سوال کیا تو پوچھا یا اللہ یہ نور کس کا ہے؟ رب ذوالجلال نے آگے سے فرمایا کہ یہ نور بڑی ہی شانوں والے نبی کا نور ہے۔ رب نے بھی نور کا ذکر کیا تو رب العالمین نے پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آدم یہ اس نبی کا نور ہے کہ اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد، یہ اس شانوں والے نبی کا نور ہے کہ جس کا نام آسمانوں پہ میں نے احمد رکھا ہے، زمین پہ محمد رکھ دیا ہے۔ کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، کرتاس کے چہرے پہ ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے ہر چیز مقدس ہے، ہر چیز معطر ہے، ہر چیز منور ہے، وہ لفظ محمد ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اسی لیے فرماتے ہیں کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ عرش حق ہے زیر پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ کبھی مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو رب ذوالجلال نے پھر اس انداز سے بیان فرمایا کہ یہ اس نبی کا نور ہے کہ جس کا نام آسمانوں پہ احمد ہے، زمین پہ محمد رکھا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم یاد رکھنا اگر میں اس نور والے نبی کو پیدا نہ فرماتا، فرمایا کہ آدم نہ پھر زمین کو بنایا جاتا، نہ میں آسمان کو بناتا، نہ یہ لوح و قلم ہوتے، نہ کرسی کو پیدا کیا جاتا۔ اے آدم حتیٰ کہ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگر اس نور والے نبی کو پیدا نہ فرماتا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے رب ذوالجلال نے فرمایا، اللہ کے لم یزل فرما رہا ہے لولاک لما اظہرت الربوبیہ، کبھی فرمایا جاتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کہ محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو نہ یہ زمین و آسمان بناتا، لولاک لما اظہرت الربوبیہ، فرمایا کہ میرے محبوب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اتنی شان رب العالمین نے مدینہ کے تاجدار کو عطا فرمائی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سوال کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ، رب کائنات نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے اجاب رب ذوالجلال نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ کبھی مدینہ کے تاجدار یوں فرماتے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الماء والطین، کبھی رب کے محبوب فرماتے ہیں کنت نبیّا و آدم بین الروح والجسد، فرمایا کہ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھے، فرمایا میں رب کے حضور اس وقت بھی نبی تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کی کشمکش میں تھے، فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی نبی تھا۔ فرمایا کہ اجاب رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو اس سے پہلے نہ رب ذوالجلال نے زمین کو بنایا، فرمایا نہ اس وقت زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ چاند تھا نہ سورج نہ ستارے نہ لوح و قلم نہ کرسی، فرمایا کوئی چیز رب ذوالجلال نے پیدا نہیں فرمائی، سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ رب ذوالجلال نے
مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عظمتوں سے نوازا، بڑی شانوں سے نوازا ہے، اور رب ذوالجلال نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ شاعر کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی اتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، نہ عرش کرسی نہ چند تارے، نہ شب و روز تے اے ہندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختان دے تاجان دے سلطان ہندے، نہ محلاں دے والی نہ دربان ہندے، نہ ملدی کدے کسے نو زندگانی، ہوا اے نہ ہندی نہ ہندا اے پانی، زمانے تے کچھ بھی نہیں سی ہونا ظہوری، کسے چیز داوی اتھے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ فرشتے تھے نہ آدم تھا نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ موسم و تشمسامن حضرات، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی پیشانی کے اندر رکھا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس نور کو دیکھنا چاہا تو رب ذوالجلال نے حضرت آدم علیہ السلام کے ناخن مبارک میں، انگوٹھے کے ناخن میں اس نور کو رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انگوٹھوں کو چوما، نور کو بوسہ دیا، پھر یہ نور چلتا چلتا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ نور حضرت نوح نجی اللہ تک پہنچا، حضرت نوح نجی اللہ سے چلتا ہوا یہ نور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے یہ چلتا ہوا نور پاک طیب ارحام میں منتقل ہوتا ہوا یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ تک پہنچا، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے کنانہ تک، کنانہ سے یہ نور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے بطن اطہر میں آ گیا، اور حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ فرمایا کہ جب یہ مصطفیٰ کا نور میرے بطن اطہر میں آیا، فرمایا ہر مہینے رب کے نبی مجھے آ کے بشارتیں دے رہے تھے، مجھے خوشخبریاں سناتے تھے کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو اس نبی کی ماں بننے والی ہے جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ اے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو رب کے محبوب کی ماں بننے والی ہے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں؟ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ خارج منی نور، فرمایا کہ پھر ہوا یوں کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا، مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ وہ نور کتنا تھا؟ فرمایا کہ میں مکہ میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے گھر کی چار دیواری میں، جب مجھ سے نور ظاہر ہوا، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، فرمایا مکے میں اپنے گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہوئے، فرمایا اتنا نور چمک رہا تھا کہ میں نے شام کے محلات کے نظارے کر دیے۔ اور حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑ دیا گیا، اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ لگایا گیا۔ فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا اور مصطفیٰ کی ولادت ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ محبوب رب کا آنے والا ہے کہ جس کی مشرق کے اندر بھی حکومت ہوگی، جس کی مغرب کے اندر بھی حکومت ہوگی۔ یہ وہ محبوب رب کا آنے والا ہے جس کی حکومت زمینوں پہ بھی ہوگی، جس کی حکومت رب نے آسمانوں پہ بھی رکھ دی ہے۔ اور شمسان حضرات، حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے اپنے بیٹے حضرت محمد مصطفیٰ کو دیکھنا چاہا تو فرمایا کہ حالت یہ تھی کہ نظرت الیہ فاذا ہوا کالقمر لیلۃ البدر ریحہ یسطع کالمسک الاظفر۔ فرمایا کہ جب میں نے مدینے کے تاجدار کو دیکھنا چاہا، فرمایا کتنا نور چمک رہا تھا، مصطفیٰ کے چہرے پہ چہرہ اتنا نورانی تھا، مصطفیٰ کے چہرے پہ اتنا نور تھا۔ فرمایا کہ جب مصطفیٰ کے چہرے کو میں نے دیکھا، وہ چہرہ اتنا نورانی تھا، فرمایا کالقمر لیلۃ البدر، فرمایا ایسے لگتا تھا کہ جیسے 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند مصطفیٰ کے چہرے سے نور کی بھیک مانگ رہا ہو۔
ریحہ یسطع کالمسک العذفر، فرمایا مصطفیٰ کا میں نے دیدار کیا، مصطفیٰ کی ولادت ہوئی تو فرمایا وہاں سے مشک و عنبر کی خوشبو کے حلے آ رہے تھے، وہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھیں، اور فرمایا مدینے کے تاجدار کی جب ولادت ہوئی تو اس انداز سے ولادت ہوئی۔ وہ اور بچے ہوں گے کہ جن کی ولادت کسی اور انداز میں ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کی جب آمد ہوئی تو رب ذوالجلال ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے نجات عطا فرمائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح معجزہ عطا فرمایا، رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ معجزات عطا ہے، اندھا ان کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں رب ذوالجلال شفا عطا فرما دیتا ہے، ان کی بارگاہ میں مردہ لایا جاتا ہے، ٹھوکر مارتے ہیں مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کوڑ کے مرض والا ان کی بارگاہ میں آتا ہے، ہاتھ پھیر دیتے ہیں رب ذوالجلال شفا عطا فرما دیتا ہے۔ بہت محترم سامعین حضرات، اس طرح رب العالمین نے کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو کوئی معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو رب العالمین نے کوئی معجزہ عطا فرمایا، الغرض جتنے نبی آئے رب العالمین نے کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی نبی کو رب العالمین نے 2 معجزے عطا فرمائے، کسی نبی کو رب العالمین نے 3 معجزے عطا فرما دیے، کسی کو 4 تو کسی کو 5 معجزے عطا فرمائے۔ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ میرے مالک تو نے اپنے محبوب کو کتنے معجزے عطا فرمائے ہیں، جو تیرا محبوب بن کے آیا ہے، جو تیری دلیل بن کے آیا ہے، جس کے ذکر کو تو نے بلند فرما دیا ہے، جس کے والضحیٰ کے چہرے کا ذکر تو قرآن میں فرما رہا ہے، جس کی زلفوں کا ذکر تو قرآن میں کرتا ہے، اپنے اس محبوب کو کتنے معجزے عطا فرمائے ہیں؟ کیا اپنے محبوب کو ایک معجزہ عطا کیا ہے؟ فرمایا نہیں، اپنے محبوب کو ایک معجزہ نہیں دیا، میرے مالک کیا محبوب کو 2 معجزے عطا کر دیے؟ فرمایا نہیں، 2 معجزے بھی نہیں دیے، فرمایا کیا 5-10
موضع عطا کر دیے۔ فرمایا نا گنتی کی بات نہ کرو، فرمایا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کو سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رب العالمین نے ایک معجزہ نہیں، دو معجزے نہیں، گنتی کے معجزے عطا نہیں کیے۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، فرمایا میرا محبوب تمہارے پاس میری دلیل بن کے آیا ہے، جتنے معجزے طلب کرو گے میرا محبوب تمہیں معجزے عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور مدینے کے تاجدار نے کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، فرمایا میرے غلاموں سوال کرتے رہو میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا، پوچھتے جاؤ جو طلب کرو گے میں مدینے کا تاجدار تمہیں عطا فرما دوں گا۔ تو معزز محتشم سامع حضرات، کسی نبی کو رب العالمین نے ایک معجزہ عطا فرمایا ہے، کسی نبی کو رب العالمین نے دو معجزے عطا فرمائے، لیکن میرے اور آپ کے لجپال نبی کو رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، میرے نبی کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو رب العالمین نے عظمتیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مدینے کے تاجدار کا ہاتھ اٹھ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہوتا ہے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مدینے کے تاجدار کا کمال یہ ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر کوئی آ کے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ سے کھجور کا درخت ہے، اسے اشارہ کریں وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائے، تو مدینے کے تاجدار اشارہ کرتے ہیں، مدینے کے تاجدار اشارہ کرتے ہیں، اشارہ ہونے کی دیر ہوتی ہے، وہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ مدینے کے تاجدار کی بارگاہ میں جو بھی طلب کیا گیا مدینے کے تاجدار نے عطا فرما دیا۔ میرے مصطفیٰ کی شان یہ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی عظمت یہ ہے، رب العالمین نے کمال ایسا عطا فرمایا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کو رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مبارک ید اللہ والے ہاتھ بھی معجزہ ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آنکھیں بھی معجزہ ہیں، مدینے کے تاجدار کے بال مبارک بھی معجزہ ہیں، مدینے کے تاجدار کے کان مبارک بھی معجزہ ہیں، امام الانبیاء کے پیارے ہاتھ بھی معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبہائے مبارک بھی معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دہن مبارک بھی معجزہ، میرے محبوب علیہ السلام کے مبارک ہونٹ بھی معجزہ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دندان مبارک بھی معجزہ، مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک بھی معجزہ، آقا کریم علیہ السلام کے قدم مبارک بھی معجزہ، اور مصطفیٰ کا پسینہ بھی معجزہ، مصطفیٰ کے قدم بھی معجزہ، اور جس شہر مدینہ میں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں رب نے اسے بھی معجزہ بنا دیا ہے۔ جذب القلوب الی دیار المحبوب کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوڑ کا مرض لگ جائے، کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، فرمایا رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا تھا، اللہ کے نبی کو یہ معجزہ حاصل تھا، ان کی بارگاہ میں کوئی کوڑ کے مرض والا آتا ہے، اللہ کے نبی ہاتھ پھیرتے ہیں رب شفا عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا یہ حضرت عیسیٰ کی شان تھی، یہ حضرت عیسیٰ کو رب العالمین نے کمال عطا فرمایا ہے، یہ معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا میرے نبی کی شان کیا ہے، فرمایا میرے نبی کا کمال کیا ہے، مدینے کے تاجدار کی عظمت کیا ہے، فرمایا یہاں پہ ہاتھ پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا مدینہ طیبہ میں چلے جاؤ، فرمایا کوئی کوڑ کے مرض والا ہو، کسی بیماری میں مبتلا ہو، مدینے کے تاجدار کے پیارے شہر کی مٹی اٹھا کر اپنے چہرے پہ مل لو، رب ذوالجلال تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ محتشم سامع حضرات، رب ذوالجلال نے
اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی، یہ عظمت عطا فرمائی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ السلام کے صحابی ہیں، انہیں استسقاء کی بیماری لاحق ہو گئی، وہ پانی پیتے ہیں، پیاس ختم نہیں ہوتی۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے غلام کو بھیج دیا، اپنے غلام کو بھیجا کہ آقا کی بارگاہ میں جا کے میری حالت عرض کرو کہ آپ کا غلام اس حالت میں ہے، وہ موت کے منہ میں جا پہنچا ہے، اس کی پیاس ختم نہیں ہوتی، اسے استسقاء کی بیماری لگ گئی ہے۔ مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ میں وہ غلام آیا، آ کے حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو بیان کیا کہ یا رسول اللہ وہ موت کے منہ میں پہنچے ہوئے ہیں، ان قریب جو ہے وہ نساء کا وقت ہے، وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس نور والے شہر، جو نور والا شہر ایسا تھا کہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، مدینہ کے تاجدار کے قدم لگے ہیں، رب ذوالجلال نے اسے نور والا بنا دیا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے شہر مدینہ کی مٹی اٹھائی، مدینہ کے تاجدار نے اس مٹی کے اندر اپنا لعاب دہن ملا دیا اور اس غلام کو دے دیا۔ وہ غلام سمجھا کہ آقا جو ہے مزاح فرما رہے ہیں، مدینہ کے تاجدار کی بارگاہ سے وہ مدینہ کی مٹی لے کے، مصطفیٰ کے لعاب دہن والی مٹی لے کے صحابی رسول کی بارگاہ میں آیا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مٹی کو پانی کے اندر ڈال کے فرمایا کہ میں نے وہ مٹی پانی کے سمیت فرمایا پی لیا، اور میں مصطفیٰ کے لعاب دہن کی برکت کی وجہ سے، مدینہ طیبہ کی مٹی کی برکت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی۔ بس محترم سامعین حضرات، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک کھارے کنواں تھا جس کا پانی جو ہے بڑا کھارا پانی تھا اس کا۔ فرمایا کہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا نہیں ہے، اس کنویں کا پانی کھارا ہے، یا رسول اللہ نصر رحمت فرمائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے تھوڑا سا پانی لیا اور اپنے منہ میں ڈال کے اور کلی جو ہے وہ اس کنویں کے اندر کر دی۔ فرمایا کہ وہ پانی کنویں کے اندر ڈال دیا گیا، مدینہ کے تاجدار کے مبارک منہ سے جو ہی وہ پانی اس کنویں میں پہنچا ہے، رب العالمین نے اس کنویں کو میٹھا فرما دیا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، شام کے انڈوں پہ فرمایا کہ میرا پاؤں آ گیا، میری آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی، مجھے دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، مجھ پہ نصر رحمت فرمائیں، مجھ پر کرم فرمائیں۔ تو مدینہ کے تاجدار نے، آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے اسی وقت شفا عطا فرما دی، اور راوی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حذیفہ کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا ہے، 80 سال کی ان کی عمر تھی، آنکھیں اتنی روشن تھی کہ وہ سوئی کے اندر خود داغا ڈال دیا کرتے تھے۔ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ کا اپنا کمال کیا ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رب العالمین نے بے شمار شان عطا فرمائی، بے شمار عظمت عطا فرمائی۔ آقا کریم علیہ السلام رب ذوالجلال نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، نہ فرشتے، نہ جن و انس، فرمایا کچھ بھی نہیں تھا، رب العالمین نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا۔ رب العالمین ہم سب کو آقا کریم علیہ السلام سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔